شہباز شریف حکومت میں آنے کے بعد مشکل فیصلے کرنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں. صورتحال متقاضی ہے کہ مشکل فیصلے کریں، جس کی وجہ سے معیشت میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ملک میں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. کیا چیز ہے جو شہباز شریف کو روکے ہوئے ہے اور کیا واقعی فائنلی فیصلے ہو گئے ہیں؟ سید طلعت حسین صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب سینئر صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. طلعت حسین صاحب آپ بتائیے گا کہ ایک نظر آ رہا ہے جیسے شہباز شریف صاحب یا تو صلاحیت نہیں رکھتے ہیں فیصلے کرنے کی یا کہیں اور دیکھ رہے ہیں، کبھی لندن کبھی اتحادی یا پھر کہیں اور. کیا وجہ ہے جو نہیں کر پا رہے ہیں اور کیا واقعی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کریں گے فیصلے؟ جی ابھی تک جو میری معلومات ہیں کہ جو انہوں نے میٹنگز یہاں پر کی ہیں شاہ زیب، اس کے بعد تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ اب کرنے کی ٹھان لی ہے. اس میں انہوں نے دیر کر دی لیکن فیصلہ کرنے کی ٹھان لی ہے. جو ان کے اتحادی ہیں انہوں نے بھی ان کو کہا ہے جی کہ آپ اپنے آپ کو 2-3 ماہ کا پرائم منسٹر نہ سمجھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ مشکل فیصلے کریں لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کی ٹرم پوری ہو. تو ایک تو ان کو اتحادیوں کی طرف سے اب جو ہلکا سا دھکا ملا ہے، دھکا سٹارٹ تو خیر وہ ان کی ریپوٹیشن تو یہ نہیں تھی، کم از کم ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ آٹو پہ ہوتے ہیں، لیکن دھکا شاید اتحادیوں کی طرف سے ملا تو اب لگتا ہے کہ وہ فیصلے کرنے کی طرف مائل ہیں. دوسرا، دوحہ کے اندر جو ملاقات ہے IMF کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے، اس کی جو انیشل خبریں آئی ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مشکل فیصلوں کے لیے کوئی گیم پلان وہاں پر لے کے گئے ہوئے ہیں. لندن کی طرف دیکھنا میرے خیال میں ان کی بڑی غلطی تھی، ان کو یہ کنسلٹیشن پہلے کر لینی چاہیے تھی، لیکن اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو معیشت کے حالات تھے وہ واقف نہیں تھے مکمل طور پر کہ کتنے خراب حالات ہیں اور اس پر جو فیصلے ہوں گے وہ فیصلے کتنے مشکل ہوں گے. تو ملا جلا رجحان رہا. شہباز شریف قوم کو خطاب نہیں انہوں نے کیا، کوئی انہوں نے روڈ میپ نہیں دیا، لیکن اب لگتا ہے کہ اتحادیوں کے دھکے سے اور IMF کی انگیجمنٹ کے بعد وہ شاید فیصلہ کر پائیں. شامی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ اگر مشکل کریں گے تو اس کے بعد رہ بھی پائیں گے؟ عمران خان صاحب پرسوں ملتان میں کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد آنے کی کال دوں گا، جتنا دباؤ ہے اس میں پرفارم کر پائیں گے اور باقی ٹینیور پورا کر پائیں گے؟ دیکھیے دباؤ تو موجود ہے اور لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کارکردگی جو ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے اور آج ان کے حامی جو ہیں اس کے حوالے سے کوئی سوال ان سے نہیں کر رہے. تو یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں کسی بھی جماعت کے جو حامی ہوتے ہیں اور کارکن ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سپیس ضرور دیتے ہیں اپنی پارٹی کو اور اپنے لیڈرشپ کو. تو اگر شہباز شریف صاحب آتے ہی ان فیصلوں کا آغاز کر دیتے تو میرا خیال ان کے حامی بھی کسی نہ کسی حد تک مطمئن ہو جاتے، حالات کو سمجھ لیتے، مشکلات کا احساس کر لیتے. لیکن جو گو کی کیفیت رہی ہے اس نے نقصان کیا ہے. یعنی دیکھیے ڈالر کی قدر جو ہے اس میں کتنا اضافہ ہو گیا، روپیہ گر گیا اور جس معاشی دباؤ سے آپ بچنا چاہ رہے تھے وہ بڑھ گیا. مہنگائی جو ہے بڑھ گئی، افراط زر میں کہیں زیادتی ہو گئی. تو اس لیے اب آپ کو فیصلے کرنے ہیں، لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے، ان کو یقین دلانا ہے اور اس کے بعد آگے چلنا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یا پھر ان کا چاہیے تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے چکر میں ہی نہ پڑتے. ہر ایک کو نظر آ رہا تھا کہ پیٹرول پہ جو سبسڈی دی گئی ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی، قومی معیشت اس کو نہیں سہار سکتی. تو اس میں تو کوئی ایسی چیز کا انکشاف نہیں ہوا جو سامنے نہیں تھی. تو لیڈرشپ جو ہے اس کا امتحان ہوتا ہے، اس کو چیلنج قبول کرنا ہوتا ہے اور لوگ بات سمجھ لیتے ہیں بشرطے کہ سمجھانے والا کوئی ہو. اور طلعت صاحب اس وقت کیا شہباز شریف صاحب صرف اتحادیوں کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو تاثر ہے کہ اتحادیوں کے بعد بھی وہ چاہتے ہیں کہ اداروں سے بھی انہیں یہ گارنٹی ملے کہ ان کی حکومت پھر گرائی نہیں جائے گی اگست 2023 تک، اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کی جائے گی کہ انہیں گرانے کی سازش کی جائے؟ آپ کی معلومات بالکل درست ہے. یہ جو معاملہ ہے کہ یہ مشکل فیصلے کر لیں، IMF کے ساتھ معاملات طے کر لیں اور اس کے بعد ایک روڈ میپ لے لیں اور پولیٹیکل کاسٹ اٹھا لیں اس کی، اور اس کے بعد دیکھیں ان کے پاس 4-5 لوگوں کی سپورٹ موجود ہے اور عمران خان کے قریب ہی ان کی حکومت اتنی ہی فریجائل ہے اور ایک رینبو قسم کی ان کے پاس مخلوط حکومت ہے. تو اگر ان میں سے 4-5 لوگ بھی کھسک گئے
تو نہ صرف شہباز شریف اور ان کی جماعت جو ہے وہ مشکل فیصلوں کی تکلیف برداشت کر رہی ہوگی، قیمت چکا رہی ہوگی، بلکہ ساتھ ساتھ حکومت میں بھی نہیں رہیں گے۔ میرے خیال میں یہ جو غیر یقینی کی کیفیت ہے اس نے شہباز شریف کو لندن جانے پر مجبور کیا، اور یہ جو آپ نے معاملہ اٹھایا یہ لندن میں بہت ڈسکس ہوا کہ کیا ضمانت ہے کہ ہم مشکل فیصلے لے لیں اور اس کے بعد حکومت ہماری نہ رہے۔ اور اب جب کورٹس نے بھی زبردست قسم کی تحریک کا مظاہرہ کر دیا ہے، آج بندیال صاحب نے جو ہے سو موٹو نوٹس لے لیا، ڈیٹ بھی اس کی فکس کر دی، کل کا جو ان کا فیصلہ ہے وہ اپنے کورٹ کے پرانے فیصلے کے بالکل خلاف بھی جا رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے، معاملہ اب جوڈیشری کا بھی لگتا ہے کہ جو شاید غیر یقینی کی کیفیت میں زیادہ حصہ ڈالے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، جو کہ کل فیصلہ ہو چکا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز ہیں، تو پھر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ٹرم پوری کرنی ہوگی۔ اور شامی صاحب یہ کر پائیں گے اس صورتحال میں؟ اگر اتحادی بھی ساتھ کھڑے ہیں، فیصلہ بھی کر لیا ہے، ان حالات میں کر پائیں گے آپ کے خیال میں ٹرم پورا؟ دیکھیے یہ فیصلے تو ان کو کرنے پڑیں گے، ان کے سامنے کوئی دوسری آپشن نہیں ہے، یہ مجبور ہیں کہ اپنی مدت پوری کریں۔ ابھی یہ اس وقت الیکشن کال نہیں کر سکتے، حالات ان کو اجازت نہیں دے رہے، اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تو عمران خان صاحب نے ایک تھوڑا سا فری ہینڈ بھی دے دیا ہے ان کو۔ اگر پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوتی تو حکومت کی مشکلات بہت زیادہ ہوتی، لیکن اب تو حکومت جو ہے اس کی کوئی اپوزیشن وہاں موجود ہی نہیں ہے، اور اس لیے اس کے ایک قسم کا فری ہینڈ ملا ہوا ہے۔ تو یہ فیصلے کیے بغیر چارہ نہیں ہے، اور یہ جو کمزور کی بیوی سب کی، کمزور کی جورو سب کی بھابھی، وہ والی بات ہے۔ عدلیہ جو ہے جب کمزور حکومت ہوتی ہے تو عدلیہ جو ہے اس کا معاملہ بھی مختلف ہو جاتا ہے، اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ بھی آنکھیں بدل لیتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر بھروسہ کرنا ہوتا ہے، کوئی آپ کو آب حیات نہیں پلا سکتا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، آپ کی پولیٹیکل بیس موجود ہے، جو جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں وہ ایک دیکھیے 68% ووٹ لیے ہیں انہوں نے 2018 کے الیکشن میں، اور ان کی پاپولر بیس آج بھی موجود ہے، تو اس لیے ان کو حوصلہ کر کے اور ثابت قدمی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ صاحب اور یہ جو دوسرے راستے کی طلعت صاحب بات کر رہے ہیں شامی صاحب، کیونکہ جب یہ آئے تو طلعت صاحب مریم نواز صاحبہ کی تو تقاریر سے لگ رہا ہے واضح کہ وہ چاہتی تھی کہ بوجھ نہ اٹھائیں، فوری الیکشن کی طرف جائیں، مگر اب پچھلے 1-1.25 مہینے میں اتنا پولیٹیکل کیپٹل کیا برن کر لیا ہے، اب فیصلہ سازی نہ کر کے روپیہ گر گیا، دوسری انسرٹینٹی کہ فوری الیکشن میں جائیں تو معاملہ اب صرف عمران خان کے بوجھ کا نہیں ہے، اپنی کارکردگی کے بوجھ کا بھی ہے۔ 5 ہفتے کی کیا کارکردگی ہوگی ویسے، اور اگر روپے کے گراوٹ کی آپ بات کریں تو عمران خان عدم اعتماد کی تحریک کے جب بالکل قریب تھے تو اس وقت روپیہ 193 پہ تھا، 193 سے روپے نے جو کلا بازی لگائی ہے تو 199 کے اوپر کھڑا ہے، 200 کراس کیا ہے انہوں نے فری مارکیٹ کے اندر، انٹر بینک جو ہے وہ 199 کے قریب کھڑا ہے، تو روپے کی کلا بازی کا جو پرسپشن ہے وہ زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے پہلے گزارش کی کہ اگر وہ آ کے اپنا ایک بیانیہ دیتے کہ انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد کیا کرنا ہے، روڈ میپ کیا ہے، مشکل فیصلے کیا ہیں، اس کی قیمت کس کو کیا چکانی پڑے گی، تو ایک ایجنڈا سیٹنگ ہو جاتی۔ یہ ایجنڈا سیٹنگ انہوں نے نہیں کی، جس کی بڑی بھاری قیمت ان کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ ایک تصور یہ بھی ہے نون لیگ کے اندر شاہ زیب کہ وہ شاید استعمال ہو گئے ہیں نون لیگ والے اور اتحادی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک بڑا کھیل کھیلا ہے، اور کھیل کیا کھیلا ہے کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو استعمال کر کے عمران خان صاحب سے جان چھڑائی، اور اب سیاسی جماعتیں جو طاقت میں ہیں وہ بالکل آپ سمجھے کہ لٹکی ہوئی ہیں ایک ویفر تھن میجورٹی کے ساتھ، اور اگر جو سوا موٹو ایکشن لیا گیا ہے اس کے اندر یہ ثابت کر دیا جائے، اور آج کل کے حالات میں کچھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، جب آپ نے منحرف اراکین کے ووٹ کو کاؤنٹ نہ کر کے آئین میں عملاً ترمیم کر دی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ثابت کر دیا گیا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ ریکارڈ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں تو دے کین بی ناکڈ آؤٹ، تو پھر ایک انٹرم لگ جائے گی اور انٹرم ایکسٹینڈ ہو جائے گی، اور وہی انٹرم جو ہے آرمی چیف کی تعیناتی بھی کرے گی۔ حفیظ شیخ صاحب یہاں پر مونگ پھلیاں لینے تو نہیں آئے، آپ کو پتہ ہے وہ جھنڈے کی گاڑی کے بغیر نہیں آتے ہیں پاکستان میں، اور جس قسم کا ان کو پروٹوکال ملا، تو یہ تصور بھی ہے نون لیگ کے اندر کہ بنیادی طور پر ان کے ذریعے عمران خان کو اور عدلیہ کے ذریعے ان کو اب ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی انٹرنل ڈیبیٹ ابھی بھی جاری ہے۔ بہت شکریہ، تجزیہ آپ نے سنا۔